لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه إلى آخره. ہم لوگ صحیح مسلم جلد 2 سے کتاب الامارہ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. کتاب الامارہ میں جو حدیث ہم لوگوں نے ابھی پڑھی ہے اس کے سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الاستخلاف و ترک. باب ہے خلیفہ متعین کرنا اور چھوڑنا، خلیفہ متعین کرنا یا نہ متعین کرنا. حدیث اس میں انہوں نے ذکر کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، جسے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے. حدیث دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما: حضرت ابی، میں اپنے والد صاحب کے پاس پہنچا، اپنے والد صاحب کے یہاں حاضر ہوا، حین اصیبا، جب آپ کو زخمی کیا گیا، جب آپ کو زخمی کر دیا گیا تھا تب میں اپنے والد صاحب کے یہاں گیا. یعنی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مجوسی غلام نے، ابو لولو نے زخمی کر دیا تھا نماز پڑھاتے ہوئے. جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو اس مجوسی غلام نے، جو پہلے سے اپنے دل میں غصہ سموئے ہوئے تھا، ان پر حملہ کر دیا اور اپنے خنجر سے وار کر کے آپ کو بہت ہی شدید زخمی کر دیا. اور زخم کی شدت ایسی ہوئی کہ پھر اس سے جاں بحق نہ ہو سکے، اور جو بھی کھانا آپ کو کھلایا جاتا تھا آپ کے اس ہاتھ سے جہاں پر اس نے گہرا زخم لگا دیا تھا بہہ جایا کرتا تھا. تو لوگوں کو تقریباً یقین ہو چکا تھا کہ اب آپ بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ زخم بہت ہی گہرا تھا اور بہت ہی خطرناک تھا، کیونکہ جسم کو کوئی بھی غذا ملنے کا امکان ختم ہو چکا تھا. تو کہہ رہے ہیں جب ہمارے والد صاحب پر مصیبت آئی، جب ہمارے والد صاحب کو یہ مصیبت لاحق ہوئی، انہیں زخمی کر دیا گیا، تو اب مسئلہ لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر یہ اس زخم کی تاب نہ لا کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کون یہ ذمہ داری سنبھالے گا، کس کو اپنا جانشین مقرر کریں گے. اسی سلسلے میں یہ اپنے والد صاحب سے گفت و شنید کر رہے ہیں، اپنے والد صاحب سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی بہن سے کچھ بات کی تھی، اس کا بھی تذکرہ حدیث میں کیا جا رہا ہے. کہنے قد حضرت ابی حین اصیب، میں اپنے والد صاحب کے یہاں گیا جب آپ کو زخمی کر دیا گیا تھا. فاثنوا علیہ، تو لوگوں نے آپ کی تعریف کی، لوگوں نے والد صاحب کی تعریف کی اور کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے. یعنی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری بہت اچھی طرح سے نبھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اس کا بدلہ دے گا. فقال، تو حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین جو تھے، انہوں نے کہا راغب و راہب. راغب رغبت رکھنے والا، چاہنے والا، خواہش کرنے والا، اور راہب ڈرنے والا، بچنے والا، خوف کھانے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا راغب و راہب، رغبت رکھنے والا بھی اور ڈرنے والا بھی. یہاں اس کا 2 مفہوم بتایا گیا ہے. ایک یہ کہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں اچھے چیز کی امید رکھتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ مجھے دے گا. راہب
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوں کہ حساب لے گا تو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں میں خوف و رجا کے درمیان ہوں، خوف بھی ہے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کا، اور امید بھی ہے اپنی خدمات کے صلہ کا۔ اور دوسرا مفہوم بتایا گیا ہے کہ لوگ اس میں دو قسم کے ہیں، کچھ وہ جو حکومت اور خلافت چاہتے ہیں، راغب ہیں، اور دوسرے وہ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس سے بچتے ہیں۔ تو اگر وہ جو چاہتے ہیں ان کو میں حوالے کر دوں، ان کو میں دے دوں، تو ممکن ہے وہ اچھی طرح سے نبھا نہ سکے، ممکن ہے وہ اس کا غلط استعمال کر لیں، اور وہ لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں اگر میں ان کے حوالے کر دوں تو ممکن ہے ان کے بس کی بات ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں کسی کو خلیفہ متعین نہیں کروں گا، یعنی دوسرے مفہوم کی روح سے کہ میں کسی کو خلیفہ متعین نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو رغبت رکھتے ہیں اگر ان کو میں متعین کر دوں تو امکان ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو، اور دوسرے وہ جو اس سے بھاگتے ہیں اگر متعین کر دوں تو ممکن ہے کہ وہ اس کا حق نہ ادا کر سکے۔ خیر دیکھیں تفصیل آگے خود انہوں نے بتایا کہ میں متعین بھی کر سکتا ہوں اور متعین نہیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اندازہ لوگوں کو ہو گیا کہ وہ کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین متعین نہیں کریں گے، ان کی بات ہی سے اندازہ ہو گیا۔ حدیث آگے دیکھتے ہیں، راغب و راہب کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھ لیا، راغب رغبت رکھنے والا، راہب ڈرنے والا۔ پہلا مفہوم کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے بدلے کی امید رکھتا ہوں، راہب اس کے حساب کتاب سے ڈرتا بھی ہوں۔ دوسرا مفہوم کہ لوگ اس میں دو قسم کے ہیں، کچھ رغبت رکھنے والے اور کچھ اس حکومت کی ذمہ داری نبھانے سے بھاگنے والے۔ فقالوا استخلف، تو لوگوں نے کہا کہ اپنا جانشین متعین کر دیجئے، لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا جانشین متعین کر دیجئے۔ فقال، تو حضرت عمر نے کہا، اتحمل امرکم حیا و میتا، کیا میں تمہاری ذمہ داری زندگی میں بھی نبھاؤں اور مرنے کے بعد بھی؟ اتحمل امرکم، کیا میں تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں، حیا زندگی میں بھی، و میتا اور مرنے کے بعد بھی، یعنی کسی کو میں متعین کر دوں اور پھر وہ اچھی طرح سے حق نہ ادا کر سکے تو اس کے متعین کرنے کا گناہ بھی مجھ پر ہو، تو کیا میں تمہاری ذمہ داری زندگی میں بھی اٹھاؤں اور مرنے کے بعد بھی اٹھاؤں؟ لوددت، تو میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، ان حظی، کہ میرا نصیبہ، میرا حصہ، منہا، اس خلافت سے، الکفاف، برابر سرابر کا ہو۔ میری خواہش ہے کہ میرے نصیب میں ان ذمہ داریوں سے برابری آ جائے، یعنی جو ذمہ داری میں نے نبھائی ہے یہ برابر سرابر ہو جائے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو خدمات میں نے انجام دی ہیں، دونوں کو اللہ رب العالمین برابر سرابر کر دے اور کوتاہیوں پر میری گرفت نہ کرے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس ذمہ داری میں اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ رب العالمین کے میرا مواخذہ نہ ہو، برابر سرابر کا معاملہ کر دیا جائے، بس اتنی ہی میری خواہش ہے۔ لوددت، میں چاہتا ہوں، ان حظی منہ الکفاف، کہ میرا نصیبہ اس میں برابر سرابر کا ہو جائے، لا علی ولا لی، نہ تو میرے خلاف جائے اور نہ ہی میرے حق ہی میں ہو، نہ تو میرے خلاف جائے اور نہ ہی میرے حق میں ہو۔ فإن استخلف، اگر میں کسی کو خلیفہ متعین کروں، کسی کو جانشین متعین کروں، فقد استخلف من هو خیر منی، تو یقیناً متعین کیا ہے اس شخص نے جو مجھ سے اچھا تھا، یقیناً اس شخص نے اپنا جانشین متعین کیا ہے جو مجھ سے اچھا تھا، یعنی ابا بکر، ابو بکر کو مراد لے رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض الموت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ متعین کیا تھا۔
تو کہہ رہے ہیں اگر میں کسی کو خلیفہ متعین کر دوں، کسی کو اپنا جانشین متعین کر دوں، تو میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس اس کی مثیل موجود ہے کہ مجھ سے اچھے شخص نے اپنا جانشین متعین کیا ہے۔ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ لیکن اگر میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ ان شرطیہ کی وجہ سے کاف پر جزم، اگر میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں، خلیفہ متعین نہ کروں، اپنا جانشین کسی کو متعین نہ کروں، فقد ترککم تو یقیناً تم کو چھوڑ کے گئے تھے، من ہوا خیر منی وہ جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ متعین نہیں کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ مجھ سے اچھے تھے اور وہ خلیفہ متعین کیے بغیر چلے گئے تھے۔ سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ متعین نہیں کیا تھا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں دی تھیں اپنے مرض الموت میں، اسی طرح سے اپنے عام حالات میں وہ زیادہ تر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں۔ اسی وجہ سے امت کا اتفاق اس بات پر ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑ گئے تھے وہ جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال عبداللہ فعرفت، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں فعرفت میں نے جان لیا، انہو کہ وہ حین ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر بیٹھے تو میں نے جان لیا کہ انہو غیر مستخلف وہ جانشین متعین کرنے والے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیا تو میں جان لیا کہ وہ خلیفہ متعین کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ یہ کہ ایک تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی تھی اور دوسری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ظاہر ہے کہ پیروی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کریں گے اور کسی کو خلیفہ متعین نہیں کریں گے۔ دیکھیں اگلی حدیث بھی اسی مفہوم کی، قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وابن ابی عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حمید والفاظهم متقاربۃ، ان سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ قال اسحاق وعبد اخبرنا قال الاخران حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخلت على حفصة، ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، فقالت تو انہوں نے کہا علمت کیا آپ کو معلوم ہے، اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ان اباک غیر مستخلف کہ آپ کے والد کسی کو جانشین بنانے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہم لوگوں کے والد صاحب کسی کو جانشین نہیں بنا رہے ہیں، کسی کو خلیفہ متعین نہیں کر رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ قال قلت تو ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ما کان لیفعل وہ ایسا نہیں کریں گے، ما کان لیفعل وہ ایسا نہیں کریں گے۔ قالت انہوں نے کہا، حضرت حفصہ نے کہا انہو فاعل وہ ایسا ہی کریں گے، انہوں نے کہا وہ ایسا ہی کریں گے، وہ کسی کو خلیفہ متعین نہیں کرنے والے ہیں۔ قال فحلفت حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی انی اکلمہ فی ذالک کہ میں اس سلسلے میں ان سے گفتگو کروں گا، میں اس سلسلے میں ان سے گفتگو کروں گا کہ کیوں آپ ایسے چھوڑ کر کے لوگوں کو جا رہے ہیں، کسی کو اپنا جانشین متعین کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ فسکت تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اپنے والد صاحب سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ فسکت تو میں خاموش ہو گیا، یعنی انتظار میں لگ گیا کہ موقع ملے گا تب بات کروں گا، اور رات بھر خاموشی سے اپنا پڑھا رہا، صبح میں جا کر کے بات کیا۔ کہ فسکت تو پھر میں خاموش پڑا رہا، یعنی رات بھر، حتی غدوت یہاں تک کہ میں نے صبح کی، غدوت صبح کرنا، غدا یغدو صبح میں چلنا، یہاں تک کہ میں صبح کر بیٹھا، ولم اکلمہ اور ان سے بات نہیں کیا، یہاں تک کہ میں صبح کر بیٹھا اور ان سے بات نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ بیمار بھی والد چل رہے ہیں، زخم اتنا گہرا ہے کہ کسی وقت بھی ان کی جان جا سکتی ہے، اور پوری رات کا انتظار، اور ایک بڑا معاملہ یہ تھا کہ وہ قسم کھا چکے تھے کہ ان سے بات کروں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ صبح ہونے تک
جو میں نے انتظار کیا بات کرنے کا وہ بہت بھاری پڑا مجھ کو کہ اس قسم کی وجہ سے جو میں نے کھا لیا تھا. کہہ رہے ہیں فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، گویا کہ میں اپنی قسم کی وجہ سے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہوں، گویا کہ میں اپنی قسم کی وجہ سے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہوں. یعنی خطرہ ہے کہ والد صاحب کی جان کبھی بھی جا سکتی ہے اور پھر میں بات نہیں کر پاؤں گا اور اتنی بڑی قسم پوری نہیں ہو پائے گی. تو میں ایسے ہی رات پر محسوس کرتا تھا گویا کہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہاڑ اٹھائے ہوئے ہوں. حتیٰ رجعت، یہاں تک کہ میں لوٹ کر کے آیا، یعنی اپنے والد صاحب کے گھر پہ آیا. فدخلت علیہ، اور ان کے یہاں داخل ہوا. فسألنی عن حال الناس، تو والد صاحب نے لوگوں کی حالت دریافت کی. والد صاحب نے لوگوں کی حالت دریافت کی. خلیفۃ المسلمین ہے، لوگوں کی حالت کی فکر اپنی فکر سے زیادہ ہمیشہ ان کو رہے گی. اگرچہ ان کی حالت اس وقت بہت ہی ابتر تھی لیکن لوگوں کی حالت انہوں نے دریافت کی. وَأَنَا أُخْبِرُهُ، اور میں خبر دیتا جاتا تھا کہ جی ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، اور جو حالات تھے وہ پتہ اس سے آگاہ کر رہا تھا. قال ثم قلت له، پھر میں نے اپنے والد سے کہا انی سمعت الناس یقولون مقالۃ، میں لوگوں کو سنا ہوں کہ وہ کچھ باتیں کہہ رہے ہیں. میں لوگوں کو سنا ہوں یقولون مقالۃ، کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں. فآلیت ان اقولها لک، تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ بات میں آپ سے ذکر کروں گا، کہ وہ بات میں آپ سے کہوں گا. زعموا، لوگ کہہ رہے ہیں انک غیر مستخلف، کہ آپ کسی کو جانشین بنانے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہ جانشین بنانا بہتر ہے ایک دلیل کہ آپ کسی کو جانشین بنا کر کے جائیں یہ بہتر ہے، اس کی ایک دلیل دے رہے ہیں، عقلی دلیل دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ، اور اگر آپ کے پاس اونٹ کا چرواہا ہو، اونٹوں کا چرواہا ہو، اور راعی غنم، یا بکریوں کا چرواہا ہو، ثم جاءک وترکها، پھر آپ کے پاس آئے اور ان اونٹوں بکریوں کو چھوڑ دے آپ کے پاس، وہ آئے آپ کے پاس اور ان اونٹ اور بکریوں کو چھوڑ دے. رأیت ان قد ضیع، تو آپ سمجھیں گے کہ اس نے برباد کر دیا. رأیت، آپ سمجھیں گے، آپ دیکھیں گے، ان قد ضیع، کہ اس نے سب کچھ برباد کر دیا. فرعایت الناس اشد، تو لوگوں کو چرانا تو اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. بکریاں اور اونٹ ضائع ہو جائیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ لوگوں کا ضیاع ہے. تو لوگوں کو چرانا تو زیادہ اہم ہے. قال فوافقہ قولی، کہہ رہے ان کو میری بات اچھی لگی، میری بات ان کو اچھی لگی، میری بات کی انہوں نے تائید کی، میری بات انہوں نے مانی. فوضع راسه ساعة، پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر انہوں نے جھکا لیا. میری بات انہوں نے تسلیم کی کہ دلیل تو تمہاری ٹھوس ہے، دلیل تو تمہاری منطقی ہے، ٹھوس ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر اپنی بات پیش کرنے جا رہے ہیں. فوضع راسه ساعة، تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر انہوں نے جھکا لیا. ثم رفعه الیہ، پھر میری طرف سے اٹھا کر کے کہا، عمر نے اپنے بیٹے کی طرف سے اٹھا کر کے کہا ان اللہ عز وجل یحفظ دینہ، اللہ عز وجل اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ عز وجل اپنے دین کی حفاظت کرے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے. وَإِنِّي، اور میں لَإِلَّا أَسْتَخْلِفُ، اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں، اور میں اگر کسی کو خلیفہ نہ بناؤں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین متعین نہیں کیا تھا اور لوگ ضائع بھی نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو متعین نہیں کیا تھا لیکن لوگوں کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے، اور لوگوں نے اتفاق کیا ہے خلیفہ کو اپنا چنا. تو کہا وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، اور اگر میں جانشین مقرر کروں، فإن أبا بکر قد استخلف،
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ متعین کیا تھا۔ قال فواللہ، کہہ رہے اللہ کی قسم، ما ہوا الا ان ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تھے مگر یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ابا بکر اور ابو بکر کا، فعلمت انہ، تو میں نے جان لیا کہ وہ لم یکن لیعدل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کہ وہ نہیں ہے کہ کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرے، کہ کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرے۔ عدل مانے برابر کرنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا واضح ہو گیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نام لے لیا کہ آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ متعین نہیں کیا تھا، تو میرے لیے واضح ہو چکا تھا کہ آپ خلیفہ کسی کو متعین نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، میں جان لیا تھا کہ آپ کسی کو جانشین متعین نہیں کریں گے۔ یہ حدیث ہے، اس میں ہم کو کئی باتیں معلوم ہوئی، ترجمہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا اچھی طرح سے۔ اس کے علاوہ ہم کو کچھ مسائل معلوم ہوئے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین متعین نہیں کیا تھا، اگرچہ علامات اور دیگر ارشادات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی لیے امت کا اتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہوا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاملہ ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، اور اپنے مرض الموت ہی میں اس کا اشارہ کر دیا تھا کہ میں کسی ایک متعین شخص کو جانشین مقرر نہیں کرنے والا ہوں۔ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اور اس کمیٹی ہی کا یہ کام تھا کہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرے۔ اسی طرح سے اور بھی چند مسائل معلوم ہوئے کہ باپ اپنے بیٹے سے اچھی طرح سے مخاطب ہوتا ہے، سنتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی دلیلیں بھی غور سے سنتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنی دلیل دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عمر کی دلیل ان کے والد صاحب نے سنا، غور سے اتفاق بھی کیا، لیکن اس سے ٹھوس دلیل ان کے پاس موجود تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ دلیل بھی دی۔ اسی طرح سے یہ کہ اسلام میں لوگوں کو خصوصی طور سے اس بات کا ہمیشہ دھیان رہتا ہے کہ صرف ہماری ذاتی کو فائدہ نہ ہو بلکہ امت کو فائدہ ہو، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ خدشہ ہوا کہ حضرت عمر اگر کسی کو خلیفہ نہیں متعین کریں گے تو امت ضائع ہو سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے باپ سے خلیفہ متعین کرنے کی گزارش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔